ہم شکر آج کے سارے محبت کے لیے کہ آج پھر ہم اس کے کلام کو سننے والے ہوں گے، لہذا میرے ساتھ آپ اس کلام کو کھولیں۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 10واں باب اور اس کی 20ویں آیت سے تلاوت کی جائے گی۔ پالوس رسول کا کرنتھیس کی یوں لکھا ہے، نہیں بلکہ یہ کہتا ہوں کہ جو قربانی غیر قومیں کرتی ہیں شیاطین کے لیے کرتی ہیں، نہ کہ خدا کے لیے، اور میں نہیں چاہتا کہ تم شیاطین کے شریک ہو۔ تم خدا کے پیالے اور شیاطین کے پیالے دونوں میں سے نہیں پی سکتے۔ خدا کے دسترخوان اور شیاطین کے دسترخوان دونوں پر شریک نہیں ہو سکتے۔ کیا ہم خدا کی غیرت و جوش دلاتے ہیں؟ کیا ہم اس سے زیادہ زور آور ہیں؟ سب چیزیں روا تو ہیں مگر سب چیزیں مفید نہیں۔ سب چیزیں روا تو ہیں مگر سب چیزیں ترقی کا باعث نہیں۔ کوئی اپنی بہتری نہ ڈھونڈے بلکہ دوسرے کی۔ جو کچھ قصابوں کی دکان پہ بکتا ہے وہ کھاؤ، اور دینی امتیاز کے سبب سے کچھ نہ پوچھو کہ زمین اور اس کی معموری خدا کی ہے۔ اگر بے ایمانوں میں سے کوئی تمہاری دعوت کرے اور تم جانے پر راضی ہو تو جو کچھ تمہارے آگے رکھا جائے وہ کھاؤ، اور دینی امتیاز کے سبب سے کچھ نہ پوچھو۔ لیکن اگر کوئی تم سے کہے یہ قربانی کا گوشت ہے، تو اس کے سبب سے جس نے تمہیں جتایا اور دینی امتیاز کے سبب سے نہ کھاؤ۔ دینی امتیاز سے میرا مطلب تیرا امتیاز نہیں بلکہ اس دوسرے کا، بھلا میری آزادی دوسرے شخص کے امتیاز سے کیوں پرکھی جائے؟ اگر میں شکر کر کے کھاتا ہوں تو جس چیز پر شکر کرتا ہوں اس کے سبب سے کس لیے بدنام کیا جاتا ہوں؟ پس تم کھاؤ یا پیو، جو کچھ کرو سب خدا کے جلال کے لیے کرو۔ خدا کے پاکوں پہ پڑھے اور سنیں، جن کا خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ آج ہم سب جس کلام کو سننے والے ہیں، بہت سے سال ہم نے اس کلام پر غور نہیں کیا۔ آج بھی دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن سے اگر کہا جائے کہ یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، بڑے سادہ سے اور اپنے دل کو خوبصورتی بخشنے کے لیے کرتے ہیں، یہ کر لیں گے تو کیا ہے؟ یعنی ہم نے جہنم میں تو جانا ہی جانا ہے، اگر وزن اور بڑھ جائے گا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم نے پریشان تو ہونا ہی ہونا ہے، ہمیں تو خدا نے دھتکارنا ہی دھتکارنا ہے۔ تو اگر ہم اور دھتکارے جائیں اور زور سے ہمیں ڈانٹا جائے، کہا جائے کہ میری بادشاہ سے میری حضور سے دور ہو جاؤ، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ بے ایمانوں کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایمانداروں کے لیے، خدا کے بیٹے بیٹی کے لیے بڑا فرق پڑتا ہے۔ اگر گھر سے کسی بیٹے کو یا بیٹی کو بے دخل کر دیا جائے تو بیٹا اور بیٹی بہت برا محسوس کرتے ہیں، اور جہاں تک ہو سکے لوگوں سے سفارشیں کروا کر کوشش کرتے ہیں کہ ہم واپس اپنے مقام کو پا لیں۔ اور جو خدا کی حضوری ہے، جو باپ آسمانی باپ ہے، تھوڑے سے وقت کے مزے کے لیے ہم اپنے خدا کی بارگاہ کو، اپنے خدا کی حضوری کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ آج ہم یہی سیکھنے والے ہوں گے۔ جانتے ہیں گزرے بات میں جب ہم کلام سے واقف نہ تھے تب ہم وہ سارے گناہ کرتے رہے، لیکن جب گناہ سے واقف ہو گئے تو ہم نے گناہ کو چھوڑ کر اپنے خدا کی اپنے یسوع کی قربانی کو قبول کیا،
اور جو فدیہ تیرے اور میرے لیے دیا گیا اس پر کار بند ہو گئے کہ اب اس سے بڑی قربانی ہو نہیں سکتی۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ اس سے بڑی قربانی ہو نہیں سکتی کہ میرے لیے کون قربان ہو گیا۔ اس لیے آج اس بات پر توجہ کرنا لازم ہے کہ میں کیا کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں۔ میں کیا کروں تاکہ میری زندگی اور خوبصورت ہو جائے۔ میں کیا کروں تاکہ خدا کی حضوری کے لائق ٹھہروں۔ میں کیا کروں تاکہ اس پاک میز پر جس پر روٹی اور اس کا بدن اور اس کا خون گزرانا جاتا ہے، میں اس میں شریک ہونے کے قابل ہو جاؤں۔ آج بہت سے لوگ گناہ گار ہونے کے باوجود اس کی میز پر آ جاتے ہیں، لیکن یہاں پر لکھا ہے تم خداوند کے دسترخوان اور شیاطین کے دسترخوان دونوں پر شریک نہیں ہو سکے۔ تم خداوند کے پیالے اور شیاطین کے پیالے دونوں میں شریک نہیں ہو سکے۔ یا تو خداوند کے دسترخوان پر آؤ یا شیاطین کے دسترخوان پر۔ ہم پر بہت سی باتیں واجب نہیں ہیں، لیکن آج اس پہلے کہانی پر غور کرتے ہیں، اس بات پر جس کے سبب سے یہ قربانی جو گزرانی جانے والی ہے چند دنوں بعد، اس پر غور کریں گے۔ 22واں باب، پیدائش 22واں باب، وہاں پر ابراہیم کو آزمانے کے لیے خدا نے کہا، اے ابراہیم، اس کا میں حاضر ہوں۔ کہا کہ تیرا بیٹا جو تیرا پیارا بیٹا ہے اور جو تیرا اکلوتا ہے، یاد رکھیں اگر آپ کہیں کہ بیٹا تو پہلے اسماعیل ہو چکا تھا، لیکن اب کہا جا رہا ہے تیرا بیٹا جو اکلوتا ہے، کیونکہ یہ بات عہد کے فرزند کی ہو رہی ہے، اور جو عہد کا فرزند ہوتا ہے جو بیوی میں سے ہوتا ہے، حقدار عہد کا فرزند میراث کا مالک وہ ہوتا ہے، اور لونڈیوں میں سے جو بچے ہوتے ہیں ان کی وہ اہمیت نہیں ہوتی، وہ نوکر چاکروں کے بچے ہوتے ہیں اور کسی سبب سے وہ پیدا کیے جاتے ہیں، لیکن اصل میراث کے مالک عہد کے فرزند وہ ہوتے ہیں جو نکاح میں آتے ہیں، جو خداوند جن کو جوڑتا ہے، جن کو خداوند قریب کرتا ہے، وہ عہد کے فرزند ہوتے ہیں، وہ مالک ہوتے ہیں۔ لہذا ان سے پیار اس لیے بھی زیادہ ہوتا ہے کہ یہ جو بیٹا ہے یہ کوئی عام بیٹا نہیں، لہذا آزمائش بھی ایسی باتوں پر ہی آتی ہے، اور کہا کہ جو تیرا پیارا ہے، جو تیرا اکلوتا ہے، تو اس کو گزران دے، تو قربانی دے اس کی، تو اس کا فدیہ دے دے۔ اب ہم آج کی قربانی اور اس قربانی پر غور کریں گے۔ آج کی قربانی کا نام ہے عید الاضحیٰ۔ عید الاسما نہیں ہے، جھوٹ یہ ہے، اور جھوٹی چیزیں نہیں کھایا کریں، وہ ناپاک کرتی ہیں ہمارے بدن کو، وہ ہمارے خدا سے ہمیں دور کرتی ہیں۔ اگر عید الاضحیٰ ہے تو یہ اظہار کی قربانی کی عید بنتی ہے، یہ عید الاسما نہیں ہے کہ اسماعیل کی قربانی ہو۔ کہتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں اسماعیل کی قربانی اور نام رکھا عید الاضحیٰ۔ میں نے ایک دفعہ کسی صاحب سے کہہ دیا یا تو نام سے ہی کر لو یا ترجمہ سے ہی کر لو، غصہ کر لیا، کیونکہ وہ جو سکھاتے آ رہے ہیں اپنی بات سے ٹلنا نہیں چاہتے، اس لیے انہوں نے کہا نہیں بس ٹھیک ہے۔ میں کہا تو پھر اس کا نام سے ہی اور یا چھوڑو نا۔ اب وہ اس طرف آنا نہیں چاہتے، لیکن میں ایک بات بتاؤں، یہاں پر جو قربانی کا سلسلہ ہے، خدا نے 3 ایسے اس کو موقع بتائے، جگہ بتائی، کرنا کیا ہے۔ پہلی بات، تیرا اکلوتا بیٹا، قربانی اس کی چاہیے، تیرا اکلوتا، تیرا پیارا۔ دوسری بات، تو اس کو لے اور جس جگہ کو میں بتاؤں گا اس جگہ لے چل، باہر نالی میں گلی میں نہیں بہانا، خون پاک ہے اور تو میرے لیے گزران رہا ہے، لہٰذا گلی نالی میں نہیں،
بلکہ 3 کوس دور جا، 3 دن کی مسافت کر، اور میں موریا کے پہاڑ پر جو تجھے دکھاؤں گا وہاں اونچے پر جانا اور وہاں قربانی کرنا۔ لہذا ان کو وہاں سے لے جایا گیا۔ اور تیسری بات، جب میں کہوں گا کہ چھری پھیر دے تو پھیر دے، اس لیے طریقے سے ان کو لیا جایا گیا۔ انہوں نے سواری تیار کی، لکڑیاں چیری، آگ لی، لکڑیاں لی، چھری لی، اور قربانی کو یعنی ذبح کو لیا اور چل دیے۔ جب وہاں پر پہنچے اور جگہ نظر آئی، خدا نے اس کے دل میں ڈالا یہ وہ جگہ ہے موریا کا پہاڑ، وہاں پر جا اور قربان کر۔ اور جب وہاں جایا گیا تو اس سے پہلے نوکروں کو کہا تم اور گدھا سواری ادھر ہی ٹھہرو۔ مقصد کیا تھا؟ تاکہ جب ان کو اوپر لے جایا جائے گا، میں بیٹے کو لے کر جاتا ہوں، یہ پیچھے شور کریں گے۔ جانوروں کو فرشتے بہت جلدی نظر آتے ہیں جب موت کا فرشتہ آتا ہے، جانور بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے گھر میں کوئی بلی روتی ہے یا کوئی اور جانور ہوتا ہے، آپ اس کو فوراً بھگاتے ہیں وہاں سے، کیوں؟ تاکہ کہیں ساڑھے گھر موت نہ آئے، تو جاؤ تو جلدی نہ، ڈرتے ہیں۔ اور اس لیے اس نے اس کو وہیں کر دیا کہ وہاں میرے اور خدا کے درمیان کوئی چیز نہ آئے، کوئی چیز شور نہ کرے، تاکہ میں محبت سے اس کے گلے پر چھرا پھیروں۔ پھر نوکروں کو بھی وہیں کھڑا کیا، تم بھی ادھر ہی ٹھہرو، تاکہ میں بزرگ آدمی ہوں، 100 سال سے اوپر ہوں، کہیں یہ میرا ہاتھ نہ پکڑ لے کہ نہیں کی کرتے پھر ایک کی تیڈا پتر جی ہوتے بھی چھری پر گے۔ لہٰذا ان کو بھی وہیں کھڑا کیا، میرے اور خدا کے درمیان کوئی مخل نہ ہو جائے۔ آج تو قربانی لا کر پورے محلے میں ٹیلی فون پہ تصویریں کھینچا، نیٹ پہ، تاکہ سب کو پتہ چل جائے۔ اور وہاں پر اس نے اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا، نوکروں کو بھی نہیں بتایا، یہ صرف اس کی خدا کی بات تھی، یہاں تک کہ آخر تک بیٹے کو بھی نہیں بتایا۔ اور وہاں پر موریا پر لے جایا گیا، لکڑیاں چن دی گئیں، لہٰذا بیٹے کو باندھ دیا گیا، اور بیٹے نے جا کے پوچھا خدا مہیا کرے گا۔ یہ ایمان کی بات تھی۔ اور اس سے پہلے نوکروں کو بھی یہ کہا میں اور میرا بیٹا جاتے ہیں اور سجدہ کر کے واپس آتے ہیں۔ ایمان ہے واپس آئیں گے۔ جو جس نے مجھ سے وعدہ کیا میں تیری نسل کو بہت بڑھاؤں گا، وہ بڑھائے گا بھی، اور اس کو جب میں قربان کروں گا زندہ کرنے کی قدرت بھی خدا رکھتا ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، وہ زندہ بھی کرے گا۔ لہذا بے دریغ ہو کر بیٹے کو باندھا، لکڑی پر رکھا اور چھرا پھیرنے لگا۔ اور جیسے چھری اس کے اوپر رکھی، آواز آئی اے ابراہیم اپنا ہاتھ روک، میں جان گیا ہوں تو مجھ سے پیار کرتا ہے، تو میری بات مانتا ہے، لہذا اپنا ہاتھ روک۔ سب یہ تھا اگر بیٹا یہاں موریا پر قربان ہو جاتا تو پھر کلوری کی اہمیت کیا رہتی؟ تو قربان ایک ہی ہونا تھا، یہاں پر صرف ان کے گناہوں کے لیے، وہاں کوہ کلوری پر تمام دنیا کے لیے۔ ہیلیلویا، 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 تمام دنیا کے لیے قربان ہونا تھا۔ اس لیے اس قربانی کو روک، میں خود قربان کروں گا۔ یہاں پہ ابراہیم کا بیٹا نہیں، میرا خود بیٹا قربان ہوگا، وقت مقررہ تھا۔ لہذا اگر یہاں پر قربانی ہوتی پھر میرے بیٹے کی اہمیت کیا رہتی، جو ساری دنیا کے لیے خون بہاتا اور ساری دنیا کو بخش دیتا، اس کے خون کے وسیلہ سے بخشش ہو جاتی۔ لہذا یہ لازم تھا کہ ایسا ہو۔ اب اس قربانی کو دیکھیں، وہاں پر بتایا نہیں گیا۔ آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جب قربانی کی بات آتی ہے، ایک تو ہم ایسے نیچ لوگ کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں اپنا شاپر لے کر، یا ہم کے کسی شاپر پہ باندھ کر ہمیں دے دیا جاتا ہاتھ میں، یہ لو چلتے پھرو، تاکہ تمہیں گزرانی ہوئی چیزیں ہم عنایت کرتے ہیں۔ ہم نے نوکروں کا ایک حصہ رکھا ہے، ایک گھر والوں کا حصہ رکھا ہے، ایک یتیم بیوہ
بیواؤں کا حصہ رکھا ہے؟ اگر یہ قربانی خدا کے لیے ہے تو پھر حصے کیوں؟ غور کریں اس بات پر۔ اس قربانی سے پہلے فریجیں بڑی بکتی ہیں، ڈی فریزر بہت بکتے ہیں، اور پھر نیٹ پہ تو آج کل ڈال دیا جاتا ہے، پسندے بنواؤ، سری پاوے بنواؤ۔ وہاں پر اگر یہ سنت ابراہیمی ہے تو اس نے کھایا نہیں تھا، بلکہ نہیں پتا کیا کیا تھا، جلایا تھا۔ اور جو چیز جلا دی جاتی ہے، کھائی نہیں جاتی، اس کا دھواں آسمان کی طرف جاتا ہے اور خدا قبول کرتا ہے اس کی خوشبو انگیز راحت سے کہ یہ میرے لیے قربان کیا گیا۔ دوسری بات، اس کوہ موریہ پر سنت ابراہیمی میں کوئی اونٹ قربان نہیں کیا گیا، کوئی بیل قربان نہیں کیا گیا، کوئی بکرا قربان نہیں کیا گیا، بلکہ مینڈا، سینگوں والا مینڈا۔ آج غور کر جتنی قربانی ہوتی، کیا اگر سنت ابراہیمی ہے تو کیا یہ مینڈا ہے؟ تو پھر سنت ابراہیمی کہاں سے آ گئی؟ اگر تم اپنی حیثیت کے مطابق کہتے کہ نہیں کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق کرتے ہیں، ہم جتنے لینڈ لارڈ ہیں اتنا مہنگا جانور، تو ابراہیم سے تم امیر نہیں ہو، وہ اس علاقے کا سب سے امیر شخص تھا۔ اور اس سے بڑی قربانی تم کیا کرو گے؟ جو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے چلا گیا، کیا تم بیٹے کو قربان کر سکتے ہو؟ تمہیں تو 100 دفعہ سوچنا پڑے گا۔ اسے کہا میں حاضر ہوں، جیسا خدا تو چاہتا ہے میں حاضر ہوں۔ جھوٹ کی قربانی، نظر کی ہوئی چیزیں ہم پر واجب اور مناسب نہیں ہیں۔ اور پھر جب بھی یہ گوشت ہمارے گھروں میں آتا ہے، پھر 2-4 لوگ کو اسپیشل فون کر کے بلایا جاتا ہے، ساتھ ایک بوتل بھی آتی ہے، اور پھر وہ گھر میں کھانا بن جاتا ہے۔ پھر گھر کے عورتیں جو ہیں یا بیٹے جو ہیں وہ گالیاں کھاتے ہیں۔ جب چڑھ جاتی ہے، نہ گھر کا وہ مرد نہ جن کو بلایا ہوتا وہ ہوش میں رہتے ہیں، اور پھر ہمارے گھر کے لوگ کی تذلیل ہوتی ہے۔ گوشت آج بھی بڑے ہوئے ہیں، کسی بھی گلی محلے سے نکل جانا کوئی بدبو نہیں آئے گی، لیکن اس گوشت کے قربان کرنے سے بدبو کیوں آتی ہے؟ پورا شہر مہک کیوں اٹھتا ہے؟ آپ اپنے منہ پہ کپڑا کیوں رکھ لیتے ہو؟ آپ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے، یہ گناہ کی قربانی ہے، اس کا تم نے حق ادا کرنا ہے۔ لکھا ہے جو قصابوں کی دکانوں پہ بکتا ہے مول لے کر کھاؤ، جو قصابوں کی دکان پہ بکتا ہے مول لے کر کھاؤ، اور دینی امتیاز کے سبب سے کچھ نہ کچھ ہو، کیونکہ تمہارا امتیاز بہت بڑا ہے۔ تم زمین کے نہیں بلکہ آسمان کے خدا کے بیٹے بیٹیاں ہو، اور جو آسمان کے خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں ان کا امتیاز یہ ہوتا ہے، تم سر ہو، تمہیں دم نہیں بنایا، ہلیلویا، اس نے تمہیں اونچا مقام بخشا ہے، تمہیں نیچ نہیں رکھا۔ کہتے ہیں جو پرانے دور کے میراثی ہوتے تھے، جو نیچ لوگ ہوتے تھے، جو چیز پسند آ جاتی تھی، کسی نہ کسی طریقے سے جادو ٹونے سے یا کچھ کرنے سے اس جانور کو مار دیتے تھے تاکہ یہ مر جائے۔ اس کے بعد ہمیں کہا جائے اس کو اٹھا کر لے جاؤ، اور اٹھا کر جب لے جایا جاتا تھا پھر وہ اس کو کاٹ کاٹ کے پھر کھاتے تھے۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں، ہم کمانے والے، ہمیں خدا نے طاقت بخشی ہے، ہمیں قوت بخشی ہے، اور ہمیں خدا نے کمانے کا ذریعہ بھی بخشا ہے، اور ہمیں وہ سب کچھ عنایت کیا ہے۔ ہمیں نیچ نہیں ہونا بلکہ ہم نے اونچے کے ساتھ لگائی ہے، تو جو اونچیا نہ لائیے تو پھر اونچے بن کے رہنا چاہتا، نیوے نہیں بننا چاہتا۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ یہ سوچنا ہے کہ میں زندگی جو گزارتا ہوں کیسا؟ کلام مقدس میں لکھا ہے، کیا ہم خدا کی غیرت کو جوش دلاتے ہیں؟ کیا ہم اس سے زیادہ زور آور ہیں؟ جب خدا کسی بات کے لیے منع کرتا ہے اور جب ہم منع نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہم اس کی بات کو رد کرتے ہیں، ہم اس سے زیادہ زور آور ہیں۔ وہ غیرت مند خدا غیور خدا کہتا ہے یہ نہیں کرنا، اور ہم کرتے ہیں۔ کبھی یہ گوشت فریج میں رکھ کر
2 دن کے بعد فریج کھول لینا، تمہیں ایسی سمیل آئے گی تو سوچو گے یار گوشت تو پہلے بھی رکھتے تھے، لیکن یہ سمیل عجیب سی ہے، پھر اس سے پیٹ کیوں خراب ہوتے ہیں؟ سبب یہ ہے ہم کسی کی نظر کی ہوئی نذرانی ہوئی چیز جس پر وہ ہاتھ رکھے اپنے گناہ کو اس میں کنورٹ کرتے ہیں ایمان کے وسیلے سے۔ کا ایمان ہے میرا گناہ، میرا زنا، میری چوری، میری مکاری، میرا فریب، میری دغا بازی اس کے اندر، اب یہ ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے ان کو دے دو تاکہ وہ سارا گناہ اب ان میں چلا جائے۔ کہتے ہیں کہ پہلے کرسچن اتنے برے نہیں ہوتے تھے، لوگ ان پر اندھا اعتماد کرتے تھے، اور آج ان سے بڑے شیار ہو گئے ہیں کہ ماسی قامتیں آ گئی ہے، ذرا چیزاں دیکھ لو اور چیزاں سام کے سیٹ کرو، تالی شانے مار دیو۔ پہلے اپنے گھر کی چابیاں دے کر چلے جاتے تھے۔ سبب یہ ہے کہ جب ہم ان میں گڈ مڈ ہو گئے، ہم نے ان کے جھوٹے پھوٹے کھانے کھائے، ہم نے ان کی ایسی نظر کی ہوئی چیزیں لی، تو جو ان کے گناہ وہ ہم میں آ گئے، تو جو گناہ ہم میں آئیں گے کام بھی تو وہی دکھائیں گے۔ جیسا آپ کھائیں گے اثر بھی ویسا ہی ہوگا، جیسا آپ پیٹ میں لے کر جائیں گے اس کا اثر بھی ویسا ہی ہوگا۔ کلام میں لکھا ہے سب چیزیں روا تو ہیں مگر سب چیزیں مفید نہیں۔ یہ کھانے سے پیٹ کیوں خراب ہوتا ہے؟ میں لیبارٹری میں بہت دے رہا ہوں، 21 سال میں میڈیکل میں گزارے، ان دنوں سب سے زیادہ کیسز ہمارے پاس آتے تھے کہ پیٹ کے درد کے، موشنز ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا، میرے پرابلم ہو رہا ہے، مجھے یہ ہو گیا، میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا۔ لوگ کلو گوشت کھا جاتے ہیں، آدھا کلو گوشت کھا جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، اور چند کھانے سے پیٹ خراب، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، یہ مسئلہ ہو گیا، وہ مسئلہ ہو گیا۔ پھر چچے بھلے پیسے جو قصابوں کی دکان سے لے کر لگانے تھے اب وہ ڈاکٹروں کو دیتے ہیں، اور پریشان بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی پڑ جاتے ہیں، اور وہ طاقت بھی نہیں رہتی، وہ ہمت بھی نہیں رہتی، وہ قوت بھی نہیں رہتی۔ لکھا ہے سب چیزیں روا تو ہے مگر سب چیزیں ترقی کا باعث نہیں۔ کیا یہ کھانے سے ہم مینیجر بن جاتے ہیں؟ یہ کھانے سے ہم جنرل مینیجر بن جاتے ہیں؟ یہ کھانے سے ہم کوئی بڑے افسر بن جاتے ہیں، جنرل کرنل بن جاتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، مقام ہمارا وہی رہتا ہے، لیکن ہم اپنی حیثیت سے گر جاتے ہیں۔ یہ روا نہیں ہمارے لیے، یہ مناسب نہیں ہمارے لیے، اس لیے اس پر غور کرنا ہے۔ اور لکھا ہے کوئی اپنی بہتری نہ ڈھونڈے بلکہ دوسرے کی۔ کیا ہوتا ہے اکثر بیشتر لوگ جب ان چیزوں کو کھاتے ہیں تو ہمارے بھائی ہماری بہنیں جو نہیں کھاتے وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ ایک خاندان میں بھٹو کالونی میں ہوا کرتا تھا، اور وہاں پر ایک خاندان کا والد لازمی زبردستی کہتا تھا نہیں میرے لیے بناؤ، میرے لیے بناؤ۔ وہاں کی بیٹیاں، اس گھر کی بیٹیاں اور باجی کیا کرتی تھی کہ بناتی تھی، اور بنانے کے بعد اپنا ہاتھ دھوتی تھی اچھی طرح، کہتی پیسہ بچ جیسے بڑے پریشان، کیا وہ بیٹا؟ اور جب میرا ابا گوشت لے گیا بلے گوشت بناتا، لیکن اسی اپنے لیے انڈے شنڈے بنا لے اسی تو وہ کھاواں گے، لیکن گھر چ سمیل بڑی آ رہی۔ میں کہ بیٹا وہ تو ہوگا، چلے میں ان سے بات کروں۔ جس دن یہ کلام کی بات کرنی تھی اس دن میں نے عید سے پہلے والی بات، میں کہا چلو اس کو بلاتا، نہیں آئے۔ جب گوشت کھانے کا وقت آیا تو مجھے پتا تھا جن کے گھر پہ یہ پکا ہوگا، مجھے پہلے سے فون کر دیا گیا، میں چلا گیا ان کے گھر پہ۔ میں نے اسپیشل جا کہا کہ آپ بنائے، مجھے بھوک بہت لگی ہے، اور لے آؤ پاس صاحب نے پاڑ کے پلیٹ لے آؤ۔ میں کس چیز کے بھر کے پلیٹ لا؟ گوشت کی۔ میں کہ کون سا گوشت؟ وہی جڑا پورے شہر چ۔ میں کہ وہ پورے شہر والا مجھے نہیں چاہیے، مجھے تو آپ اچار دے دو، میں اچار سے کھا دوں گا۔ میں ان کی غلط چیزوں اس سے بھی یہی کہا تو ان نے گناہ کرنے ہیں، اے گوشت کی فرق بندہ۔ میں کہا جی کوئی گل نہیں، یہ اپنی آگ بدائی چلو، یہ اپنی آگ بڑھاتے رہو، کیونکہ تم نے تو مرنا ہی مرنا ہے، تو نے تو خدا سے دور ہونا ہی ہونا ہے۔ ہمارے اوپر آگ کیوں نازل کرتے ہو؟ ہم نہیں کھائیں گے، ہٹاؤ اس کو۔ اور بیٹھے رہے، بندہ اندر چلا گیا، کافی دیر سوچا، پھر میرے پاس واپس آیا۔ پیسہ بھائی جڑا پکیا ہوئے وہ کیوں کی کرا؟ میں کہ روڑی پہ پھینک کے آ جاؤ۔ تے
باقی پیسے تسی دو گے ہوں گوشت دے، میں کہ داں گا، میں سارے پیسے دوں گا، تو رج کے آج گوشت بنانا، چکن لے کے آ، لیکن اس کو پھینک دے۔ اس بندے نے اسی وقت دل میں سوچا، اس کے رب نے اس کے دل میں ڈالا میں ابھی اور اسی وقت اپنے گھر سے اس کو نکالوں گا۔ وہ صرف اس گوشت کو پھینکنے نہیں گیا، ہانڈی بھی پھینک کے آ گیا۔ بولتا اس میں اب داغ لگ گیا ہے، اس میں گند آ گیا ہے، اس میں گناہ آ گیا ہے، میں گناہ لدہ چیز کو بھی اپنے گھر واپس نہیں لے کے آؤں گا، تاکہ میری نالیوں میں، میری گلیوں میں، اور وہ آ کے کہتا ہے جو جو اس کو ٹچ ہوا سب پھینکو باہر۔ آج جرت کی بات ہمیں کرنی ہے۔ اب زندگی میں یہ سوچنا ہے کہ میں اپنے گھر کے لیے کیسا انسان بنوں۔ اگر میرے گھر میں کوئی شخص ایسا ہے جو خدا سے دور ہے اور خدا کی میز پر بھی نہیں آتا، خدا کے روٹی اور خون میں بھی بدن اور روٹی اور خون میں شریک نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا ہے تو پھر اس دسترخوان پر اور اس دسترخوان پر کیوں؟ کہ کلام میں تو لکھا ہے تم شیاطین کے دسترخوان اور خدا کے دسترخوان دونوں پر شریک نہیں ہو سکتے ایک بار۔ تو پھر آپ کو دلیری کر کے یہ بات کرنی ہے۔ کلام مقدس میں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا، دوسرا باب اس کی 70ویں آیت میں کہا گیا کہ نیک و بد کی پہچان کے درخت میں سے نہیں کھانا، لیکن جس بات کے لیے منع کیا گیا، یہاں پر بھی جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں غور و غور سے اس لیے بار بار سب کو دیکھ رہا ہوں، کیڑا کیڑا ہے، میں پھیرا بڑا مارنا آج کل، تاکہ جڑے کوئی خوشبو آنی، میں کہنا کلام بھی سنیا فائدہ بھی کوئی نہیں ہویا، میں بھی چیختا رہا، میرا گلا بھی تھک گیا، میرا رب نہیں دیر تو اندازہ رہا، انہیں اپنا روح دے کے اپنے بیٹے کو بھیجیا تاکہ وہ بیٹا تھلے جائے، تسی وہی قدر نہیں کی، تسی وہ کلام کی قدر نہیں کی، اج پھر کھاندے ہو۔ تو غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ پیدائش میں کہا گیا کہ تم اس درخت کا پھل نہ کھانا، لیکن باز نہیں آئے، جبکہ دانیل کی کتاب کے اندر جب دانیل صدرک میشک ابدالنجو کو کہا گیا کہ ان کو شاہی کھانا دیا جائے، ان کو میں بھی دی جائے، انہوں نے کہا نہیں ہم اس کو نہیں کھائیں گے۔ یہ دلیری کی بات تھی، ہم نہیں کھائیں گے، ہمیں تو ساگ پات دیا جائے۔ کہا کہ تمہارے چہرے پہ رونق نہیں رہے گی، کیسے ہوگا؟ کہا کہ تم ہمیں یہ کھلاؤ، اس کے بعد جن کو یہ کھلاتے ان کے ساتھ ہمارے چہرے ملا لینا، پھر دیکھنا رنگ روپ کہاں نظر آئے گا۔ جب ایمان اندر ٹھیک ہو، بے ایمانہ دا چہرہ کدی سونا ہویا ہی نہیں۔ ساڈے لوگ سامنے بھی ہون تے ایمان اندر ہوگے تو چمک دے چہرے ہوندے نے، تے بے ایمان سونے بھی ہون تے متھے تے کچھ لکھیا ہوندا، پتہ لگ جاتا کہ بے ایمان، رنگ روپ ہی نظر نہیں آتا۔ اور یہاں پر کہا کہ تم دیکھ لینا، تم ساگ پات دو اور پھر ہمارے چہروں سے ملا لینا۔ اور کلام میں لکھا ہے جب دیکھنے میں آیا تو وہ ان کے چہرے چمک رہے تھے، اور اس کے لیے الفاظ بھی بڑے خوبصورت تھے کہ تم ان کے چہرے اور ہمارے چہرے کو ملا لینا، اور پھر دیکھنا تمہیں روپ کہاں نظر آئے گا، تمہیں خوبصورتی کہاں نظر آئے گی۔ اور یہاں پر مثال کے اندر لکھا ہے اگر تو کھوؤ ہے، اگر تو کھوؤ ہے تو اپنے گلے پر چھری رکھ دے، تو انہوں کھاتا میں تینوں واڑی چھڑنا ہے۔ اگر تو کھوؤ ہے اپنے گلے پر چھری رکھ دے، اور ان کے مزیدار کھانوں کی تمنا نہ کر، ان کے مزیدار کھانوں کی تمنا نہ کر، کیونکہ وہ دغا بازی کا کھانا ہے، دغا بازی کا کھانا۔ اور کلام میں تو لکھا تھا نہ تم اسے کھانا نہ تجھے چھونا، ورنہ مر جاؤ گے۔ آج روحانی طور پر جو مردے ہوتے ہیں، جب ہم زندہ ہوتے ہیں ہمارے چہرے کی بڑی خوبصورتی ہوتی ہے، مریا کہتے ہوئے ہوئے یہ ہو جا ہو گیا، تو جدو روحانی طور پہ مر گئے پھر پھسے جو ہو جاتے ہیں، پھر بھی عجیب سے ہو جاتے ہیں، پھر بھی رونق نہیں رہتی۔ اس لیے ہم روحانی طور پر مریں گے نہیں بلکہ خدا میں زندہ رہیں گے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہم خدا میں زندہ رہیں گے۔ کلام میں لکھا ہے ان میں تو رہو لیکن ان جیسے نہ بنو۔
ان میں تو رہو لیکن ان جیسے نہ بنو. ہمیں ان جیسے نہیں بننا کہ جو مرضی آئے ہڑپ کر لیا. کلام کی بات کو اپنے دل میں رکھیں، کلام کو اپنی زندگی میں رکھیں، کلام پر ہمیشہ بھروسہ کریں، کیونکہ ہمیں یہ سوچنا ہے، ہمیں غور کرنا ہے. میں کلام کو دیکھا تو جب ہوا کی کتاب کو میں دیکھا تو لکھا ہے کہ اونٹ حرام ہے. جب پڑھیے پڑھا، کیونکہ یہ میں بڑی دیر سے جانتا ہوں لیکن آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ دوبارہ پھر آج پڑھا تو دیکھا کہ لکھا ہے اونٹ حرام ہے. تو حرام چیزیں ہم کیوں کھائیں؟ ہم ان چیزوں کی تمنا کیوں کریں؟ ہم کیوں اس کی طرف دھیان کریں؟ لکھا ہے پہلا کرنتھیوں 8واں باب اور اس کی 8 آیت، کھانا ہمیں خدا سے نہیں ملائے گا. کھانا ہمیں خدا سے نہیں ملائے گا. اگر نہ کھائیں تو ہمارا کچھ نقصان نہیں، اگر کھائیں تو کچھ نفع نہیں. لیکن ہوشیار رہو، غور سے سنیں، کھانا ہمیں خدا سے نہیں ملائے گا. اگر نہ کھائیں تو ہمارا کچھ نقصان نہیں، اگر کھائیں تو کچھ نفع نہیں. لیکن ہوشیار رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ آزادی کمزوروں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنے. اور جب 8ویں باب کی 10ویں آیت کو میں نے دیکھا تو وہاں لکھا پہلے کرنتھیوں 8ویں باب کی 10ویں آیت، اگر صاحب علم جانن والا تم سب جان گئے ہو. صاحب علم سے مراد یہ ہوتا ہے جس کو علم ہو جائے، جو جان جائے. اگر صاحب علم کھانا کھائے یا شریک ہو تو کمزور شخص قربانی کھانے پر دلیر کیوں نہ ہو جائے گا؟ لے چنگا پلا پادری ہو کے کھا رہا ہے، ایلڈر ہو کے کھا رہا ہے، سانوں کی موت پہنتی ہے. اے چنگا پلا بندہ سمجھا پڑھیا لکھیا، یہ تے فلانی جگہ سیکٹری لگا، فلانی جگہ افسر لگا، یہ تے بڑے دفتر چ بہندا. میں کہتا ہوں آج ان پڑھ بھی ان پڑھ نہیں رہی. آپ جو سب بیٹھے ہو آپ کہیں ہم تو پرہیز کرتے ہیں، ایلڈر تو جانتے پرہیز کرتے ہیں، ڈیکن تو جانتے پرہیز کرتے ہیں، لیکن جو نہیں کرتے وہ جہنم میں جاتے ہیں، چاہے وہ قاضی صاحب ہو، چاہے وہ بشپ صاحب ہو. لیکن جو لکھا ہے ہمیں اس پر غور کرنا ہے کہ میرے لیے خدا نے کیا کہا. اگر صاحب علم کھانا کھائے یا شریک ہو تو کمزور شخص قربانی کھانے پر دلیر کیوں نہ ہو جائے گا. اور پھر 8ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، اور تم اس طرح بھائیوں کے لیے گناہ گار ہو کر ان کے کمزور دل کو گھائل کر کے مسیح کے لیے گناہ گار ٹھہراتے ہو. ہم دوسروں کو گناہ گار بنا دیتے ہیں، اپنے ساتھی اس کام میں شریک کر کے بھائیوں کو گناہ گار کرتے ہیں، اور جو کمزور ہوتے ہیں ان کو ساتھ اپنے بٹھا کر کھلا کر مسیح کے گناہ گار بن جاتے ہیں. اور جیدے اسی گناہ گار بن جائے ساڈا چنگا کرے گا. وہ جب آسا لے کر آئے گا، جب اپنی لاٹھی لے کر آئے گا تو کیا ہمیں پیار دکھائے گا؟ نہیں دکھائے گا پیار. لکھا ہے اس باب سے اگر کھانا میرے بھائی کو ٹھوکر کھلائے تو میں ہرگز گوشت نہ کھاؤں گا، تاکہ اپنے بھائی کے لیے ٹھوکر کا سبب نہ بنوں. اپنے بھائی کے لیے ٹھوکر کا سبب نہ بنوں. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کھاتا ہے بھائی صاحب، یہ فلاں کھاتا ہے. اور کلام میں لکھا ہے زبور 144 کی 4 آیت میں، مجھے ان نفیس کھانوں سے باز رکھ ہے میرے خدا، مجھے ان کے نفیس کھانوں سے باز رکھ. اور زبور 50 کی 9ویں آیت سے 14ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا نظر آتا ہے، خدا کہتا ہے میں تیرے گھر سے نہ بیل لوں گا. سنیں، یہ قربانی کی اگر بات ہوتی ہے تو نہ میں تیرے گھر سے بیل لوں گا، نہ تیرے باڑے سے بکرے. اونٹ کے بارے میں پہلے میں نے بتا دیا، نہ میں تیرے گھر سے بیل لوں گا نہ تیرے باڑے سے بکرے، کیونکہ جنگل کا ایک ایک جانور ہزاروں چھپائے میرے ہی تو ہیں. دینا ہے تو اپنا آپ مجھے دے، دینا ہے تو میرے حضور اپنے آپ کو جھکا دے، دینا ہے تو میری بات مان، میری بات پر اپنا سر جھکا اور کہے باپ، اے باپ تیری ہر بات مجھے قبول ہے. اے باپ
میں تیری بات مانتا ہوں۔ اس لیے 11ویں 7ویں باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہے میری آواز کے شنوا ہو اور میں تمہارا خدا ہوں گا، تم میرے لوگ ہوگے۔ اگر تم میری آواز سنو گے تو میری آواز کے شنوا ہو اور میں تمہارا خدا ہوں گا، تم میرے لوگ ہوگے۔ مسیح کی قربانی سے بڑھ کر میں نے بتایا کوئی قربانی نہیں۔ وہ قربانی صرف اس بات کے لیے تھی، فرما برداری کے لیے، آزمانے کے لیے، آزمائش کے لیے، اور یہ یسوع مسیح کی قربانی تمام بنی نوع انسان کے لیے۔ اس لیے اگر اس قربانی کو کوہ موریا پر کیا گیا تو اس قربانی کو کوہ کلوری پر، وہ بھی اونچے پر، یہ بھی اونچے پر، یہاں پر اسحاق کے کاندھے پر لکڑیاں رکھی گئی، یہاں پر یسوع کی کاندھے پر صلیب رکھی گئی، وہاں پر اس کے گلے پر چھری پھیرنے کے لیے رکھی گئی، یا سر سے لے کے پاؤں تک خون خون کر دیا گیا، اور پھر بھی تم اس قربانی کو قبول نہ کرو، اس قربانی کو سمجھ نہ پاؤ، جان نہ پاؤ، تو پھر تم حقارت کرتے ہو اپنے یسوع کی، پھر تمہارے لیے وہ قربان ہی نہیں ہوا، پھر تم نے قدر ہی نہیں کی۔ اور جو قدر کرتے ہیں وہ یسوع کے پیچھے چلتے، اس کی باتوں کو قبول کرتے اور کبھی اس کی ذات سے منحرف نہیں ہوتے۔ وہاں پر تو چھری روک دی گئی، یہاں پر چھریاں چلا دی گئی، کمر پر، سر میں، پسلی میں، ہاتھوں میں، پاؤں میں، جگہ جگہ سے خون بہا دیا گیا، صرف اس لیے تاکہ لوگ جانیں خدا نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا تاکہ ہم اس کے دسترخوان کے لائق ٹھہر جائیں۔ آج ہمیں یسوع کی قربانی کو قبول کرنا ہے، آج ہمیں اس کو قبول کرنا ہے کہ میرے لیے یسوع قربان ہوا۔ آج اگر آپ نے اس کو قبول کر لیا، یسوع کو اپنے دل میں بسا لیا، پھر کوئی چیز آپ کے اندر ایسی نہیں نکلے گی، جائے گی جو آپ کو آلودہ کرے گی، جو پاک آپ کے اندر ہوگا، اور جب پاک اندر ہوگا تو آپ ناپاک نہیں ہوں گے۔ خدا ہم اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو بڑی برکت دے اور اس پر کاربند رہنے کا شرف عطا کرے، آمین۔